تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک انہونی ہونے کو تھی، صرف چند منٹ باقی تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مصر کی ٹیم دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو پری کوارٹر فائنل میں ہرا کر کوارٹر فائنل میں جانے والی ہے، لیکن پھر فرانسوا پلیٹیکسیس ان کے جو ریفری تھے اس میچ کے، جن کا تعلق فرانس سے ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے 2 اسسٹنٹ ریفری وہ بھی فرانس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ بقول مصری ٹیم کے ان کے کوچ نے شدید احتجاج کیا کہ 2-0 کی برتری میچ ختم ہونے میں صرف 11 منٹ ہیں، ابھی اسٹاپیجز ٹائم ہم اس میں نہیں ڈال رہے، اور پھر اس کے بعد پھر ریفری نے کھیل کھیلنا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک مصر کا گول نہیں دیا انہوں نے، اینڈ پہ ایک انہوں نے پینلٹی بھی نہیں دی مصر کو، اور ایک جو گول ہو گیا اس کو انہوں نے فاؤل قرار دے دیا، جو کہ اس سے 30 سیکنڈ پہلے ارجنٹینا کے اپنے آپ میں ایک فاؤل ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ گول میں مسترد کرتا ہوں، اور یوں انہوں نے 3-2 سے ارجنٹینا کو جتوانے میں مدد کر دی۔ مصری کھلاڑی زیکو نے بھی کہا کہ یہ ناانصافی ہے، ناانصافی ہے، ناانصافی ہے۔ ان کے کوچ بھی اس پہ چیختے چلاتے رہے، ان کو یلو کارڈ بھی دکھایا ریفری نے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس احتجاج کا، کیونکہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور میسی کو اس ٹورنامنٹ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں، وہ آؤٹ ہوں گے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مصر کی ٹیم آگے چلی جائے گی تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے مصری ٹیم کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال 79 منٹ تک رونالڈو کے فینس بہت خوش تھے، بے شمار مجھے بھی میسیجز بھی آ رہے تھے، کالز بھی آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کمال ہو گیا، ہمارا ہیرو اگر ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوا ہے تو میسی بھی آج نہیں بچ سکتا، وہ بھی آؤٹ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ جس طرح سے رونالڈو کی آنکھوں میں آنسو تھے آخری میچ ہارنے کے بعد، اسی طرح رونالڈو کے فینس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میسی کے فینس خوشی سے جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، ان کے لیے کمال ہو گیا۔ 15ویں منٹ میں لیڈ لے لی تھی مصر نے، اس کے بعد 67 منٹ میں دوسرا گول کر دیا، اور اس وقت تو لگ رہا تھا جب 79 منٹ میں جا کے ارجنٹینا نے پہلا گول کیا ہے، اس وقت تک لگ رہا تھا کہ بس اب یہ میچ مصر جیت چکا ہے۔ اس کے ٹھیک 4 منٹ بعد میسی نے بھی پھر گول کر دیا، اور میسی کے گولز کی تعداد اب 21 ہو گئی ہے، جو کہ یہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے غالباً 13 تھی۔ اس کے بعد اگر نمبر کسی کا آتا ہے تو وہ امباپے ہیں، جن کے صرف 2 گولز کم ہیں، 19 گولز کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ بڑا زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان میں، اگر تو میسی کا آؤٹ ہو جاتے تو اس کے بعد تو امباپے ہی رہ جاتے، لیکن اب چونکہ ظاہر ہے ابھی فرانس کا پری کوارٹر فائنل ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی کوارٹر فائنل میں اگر جاتی ہے، پھر کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور فائنل، اگر جو کہ ہمیں لگ رہا ہے اس وقت تک کہ شاید وہ کوئی ریپیٹیشن یا ریپیٹ ہوگا 2022 کے ورلڈ کپ کا، جب فرانس اور ارجنٹینا فائنل میں پہنچے تھے، لیکن کل کے میچ نے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جب ہم کل کے میچ کی بات کرتے ہیں ارجنٹینا اور مصر کے، کہ ارجنٹینا کی ٹیم 2-0 ڈاؤن ہوئی ہو ورلڈ کپ کے کسی میچ میں، اور وہاں سے پھر وہ جیت گئی ہو، اور پینلٹیز تک بھی بات نہ جائے اور براہ راست گولز کے ذریعے جیت جائے، کیونکہ جو تیسرا گول ہوا ارجنٹینا کی طرف سے وہ 92 منٹ میں ہوا، یعنی کہ 90 منٹ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ایکسٹرا ٹائم تھا اس کے 2 منٹ بعد یہ گول ہوتا ہے، اور اس طرح سے ارجنٹینا کوارٹر فائنل میں پہنچ جاتی ہے، یا جس طرح کے مصر کے لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں پہنچا دی جاتی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پہنچی نہیں ہے، اس کو پہنچایا گیا ہے، اور دن دہاڑے وہ کہتے ہیں ڈکیتی ماری گئی ہے، ہمارے خلاف یہ ڈکیتی ہوئی ہے، اور اس میں فیفا شریک ہے۔ فیفا کی حالت تو آپ کے سامنے ہے، وہ کیا ہوا ابھی 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، اور وہ امریکی پلیئر کا انہوں نے ریڈ کارڈ نہ صرف ایک میچ کے لیے معطل کیا بلکہ پورے سال کے لیے معطل کر دیا۔ تو فیفا جو ایک پریزیڈنٹ کی بات پہ مجبور ہوئی، حالانکہ سپورٹس باڈی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اسے بالکل مروب نہیں ہونا چاہیے تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن ظاہر ہے ٹرمپ صاحب نے جب دھمکی دی تھی اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل تو کرنا بنتا تھا، اور ابھی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا بھی تھا کہ فیفا کے سربراہ جہاز کو کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر یہ لیے پھر رہے ہیں، اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے ان پہ، اور اوور آل بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو انٹرنیشنل سپورٹس باڈیز ہیں یہ انفلوئنس کیوں ہو رہی ہیں سیاستدانوں سے، پولیٹیشین سے، لیڈرز سے، ٹرمپ جیسے لوگوں سے۔ یہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، ان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے،
اور دیکھیں بیلجیم نے کیا بدلہ لیا پھر اس سے کہ ٹھیک ہے تم لاؤ پلیئر کو اس میچ میں کھلاؤ امریکی کو، پھر ہم بتاتے ہیں تمہیں 4-1 سے ہرا کے کہ یہ جو ناانصافی تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ اب ارجنٹینا کے تقریباً ہر میچ کے حوالے سے ریفریز کا جو کردار ہے اس میں، اس پہ تنقید ہوتی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ الجزائر نے بھی کی، کوبے وردے نے بھی کی، اور اب مصر نے تو خیر انتہا ہو گئی ان کے ساتھ۔ صلاح کی ریٹائرمنٹ کی خبریں بھی چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، ابھی تک انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں کی۔ ظاہر ہے جب فینس مایوس ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میسی کے فینس کو مبارک ہو کہ ان کا ہیرو ابھی تک موجود ہے، اور رونالڈو کے فینس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ بہت کمال کھیلا ہے رونالڈو، اور بڑے زبردست انداز سے وہ رخصت ہوا ہے ورلڈ کپ سے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر اسی طرح سے یہ ناانصافی جاری رہی ارجنٹینا کے حق میں تو پھر کیا پتا ارجنٹینا کو طے کر لیا گیا ہو کہ ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن بنانا ہے، اور میسی کو میراڈونا سے بڑا پلیئر بنانا ہے، کیونکہ میراڈونا کا بھی گول ابھی تک لوگوں کو نہیں بھولا، وہ جو ہینڈ آف گاڈ کہا گیا تھا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فاؤل تھا۔ اس وقت کے ریفریز کو وہ نظر نہیں آیا، آج کے ریفریز کو آج کی ارجنٹینا کے فاؤلز نظر نہیں آ رہے، اور دوسری ٹیمیں فاؤل نہیں بھی کرتی تو اس میں سے فاؤل تلاش کر لیتے ہیں۔ بہرحال ارجنٹینا جیت تو گیا، لیکن یہ جیت میں تو یہ کہتا ہوں کہ فارم 47 والی جیت ہے، یہ فارم 45 والی جیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔